گرامی قدر واصف صاحب، سلام عقیدت۔ آپ کی عنایت کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مجلس میں میری حاضری کا اہتمام فرمایا۔ آپ کی گفتگو کے فیض سے بہت سے سوالوں کے جوابات از خود مل گئے اور دل کو گونا سکون حاصل ہوا۔ تاہم اس مختصر سی حاضری نے تشنگی اور بڑھا دی ہے۔ امید ہے کہ آپ مزید نظر کرم فرمائیں گی تاکہ آپ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، آمین۔ طالب نظر کرم غلام رسول۔ غلام رسول صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا خط پڑھ کر خوشی ہوئی۔ انسان کی خدمت کے لیے ہی تو بنا ہے۔ عبادت خدا کی، محبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدمت انسان کی اور عاقبت اپنی، یہی نسخہ کیمیا ہے۔ انسان زندگی میں جو کچھ حاصل کرتا ہے، جو نوادرات جمع کرتا ہے، جو مال سمیٹتا ہے، دراصل اس میں کسی نہ کسی انسان کا حصہ ہوتا ہے۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں، لیکن حقدار کو نہ پہنچانا بہت غلطی کی بات ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے اس میں محروم لوگوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر کسی کو شامل نہ کیا جائے تو یہ اپنی انا کا نذرانہ بن جاتا ہے، اور یوں یہ نصیب بد نصیبی بن کے رہ جاتا ہے۔ ہم اپنی اولاد سے زیادہ حد تک وابستہ ہوتے ہیں۔ ہم جانتے نہیں کہ یہ سارا کرم اولاد دینے والے کا ہے۔ اگر اولاد میں یا اس کے کردار میں یا اس کی اطاعت میں کمی بیشی ہے، ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم سے ہی کوئی خطا ہو گئی ہے کہ ہم ان کو مناسب ادب شناس نہ بنا سکے۔ ہم انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا فضل جو پہلے کام آیا، ہر دور میں کام آیا، ہر مشکل میں کام آیا، پھر کام آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دفعہ قید خانے میں گھبرائے، سوچ رہے تھے کہ یہاں سے کیسے نکلیں، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ انہیں ایک آواز آئی، یہاں سے تمہیں وہی نکالے گا جس نے کنویں سے نکالا تھا۔ آپ سجدے میں گر گئے۔ سلام ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور ہدیہ درود و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ بس یہی ہمارا حاصل ہے اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو چیز یہاں رہ جائے گی اس کو اب چھوڑ ہی دیا جائے تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے۔ ہم خود ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ ساتھ جانا ہے اسے ہم ابھی سے ساتھ لے لیں تو یہی بہتر ہے۔ میں آپ کے خط سے نکل کر نہ جانے کس خیال میں چلا گیا۔ اللہ آپ کو دولت سکون عطا فرمائے، اور آپ سے جلد ملاقات ہوگی، روبرو بات ہوگی، اور انسان کے کام آنے کے لیے جو کچھ ہو سکا کرے گا۔ سب لوگ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، سب کو سب کی ضرورت ہے، بلکہ ہر انسان سب انسان ہے۔ میں نہیں رہتا اگر میرا گرد و پیش قائم نہ رہے۔ میں اپنے ماحول کو میں کہتا ہوں، یہی میرا میں ہے۔ میرا ماضی جو گزر گیا میرا میں ہے، وہ مستقبل جو ابھی آیا نہیں وہ بھی میں ہے۔ میری حسرتیں، میری آرزوئیں، بلکہ میری عبادتیں اور میرے کردہ اور نہ کردہ گناہ بھی میں ہی ہے۔ یہ میں کبھی افلاک چیر جاتا ہے اور کبھی خاک نشین ہو جاتا ہے۔ میں جو جلوے دیکھتا ہوں وہ میرے لیے ہیں۔ میرا خدا سب کا خدا، لیکن میرا خدا ہے۔ ہر طرف میں ہی ہوں، اور سچ پوچھوں تو میں کہیں نہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ میں آپ کے خط سے باہر نکل چکا ہوں، لہٰذا اس بات کو یہیں ایبرپٹلی روک دینا ہی بہتر ہے کہ آگے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ ذرا حوصلہ رکھیں۔ اس کی مزید رحمتیں حاصل کرنے کے لیے آپ ایک مناسب انسان ہیں۔ اپنے پر غرور نہ کرو، عاجزی کرو، لیکن اپنی تحقیر بھی نہ کرو۔ خدا آپ کو بس سلامت رکھے۔ والسلام، واصف علی واصف، رحمۃ اللہ علیہ۔